لیکن یہ کہتے ہیں ایک جہاد کا جو طریقہ نیا سامنے آ رہا ہے، اور اس پہ بھی پچھلے خیر اس پہ بحث ہوتی رہی ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن پچھلے 2 ہفتے میں بحث تھوڑی گرم ہوگی، وہ ہے چیزوں کا بائیکاٹ کرنا۔ اس پہ صرف 1 منٹ دیجیے گا، کیا کہتے ہیں تھوڑا تفصیل سمجھانے کے لیے۔ بائیکاٹ 2 شکلوں میں، ایک جاہل اوپینین ہوتا ہے کہ جو چیز باہروں آئی ہے انہوں بائیکاٹ کر دو، اور ایک تھوڑا ٹارگیٹڈ بائیکاٹ ہے کہ اگر کوئی کسی جینوسائڈ میں ملوث ہے کمپنی ڈائریکٹلی، جس طرح مثال کے طور پہ چائنا کے اندر جو ویپنز مینوفیکچرنگ کمپنی ہے وہی ویپنز مینوفیکچرنگ کمپنی پاکستان کو بھی اسلحہ بیچتے جو ویگلز کو مارتی ہے، تو آپ اسے نہ پرچیز کریں، اس کی معیشت میں ڈائریکٹلی شامل نہ ہوں۔ اس طرح ایک مثال دی جاتی ہے کہ میک ڈونلڈز جو ہے، جو گلوبل کنگلومریٹ ہے، وہ فری میلز پرووائڈ کر رہا ہے IDF کو، جو اسرائیلی ڈیفینس فورسز ہے، تو لہٰذا میک ڈونلڈز کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اس کے اوپر جو پہلی والی بحث ہے اس پہ تو میرا خیال ہے گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک جہلانہ امکانہ اسٹیٹمنٹ ہے، وہ تو پھر اینک سے لے کے ایون کہ کچھ بلینڈ آف کاٹن جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اسپیسیفکلی اگر کوئی کارپوریشن یا کمپنی ملوث ہے کسی جینوسائڈ میں کہیں پہ بھی، چاہے وہ آپ کی ہی کیوں نہ ہو، اس کا بائیکاٹ کرنا کیا جہاد کی شکل ہے؟ دیکھیں، ایک نازک آپ نے ٹاپک چھیڑ لیا ہے، ان دونوں چیزوں کو آپ شرافت کی وجہ سے الگ کر رہے ہیں، الگ نہیں ہے، جنرل سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ تو میں نے تو اپنے لائیو سیشن میں کہا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی لسٹ نہیں چاہیے جو امریکہ یا اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں۔ امریکہ کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، یہ 2 نمبری چھوڑیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ $40 بلین ہر سال دیتا ہے اسرائیل کو۔ نہیں زیادہ ہو گیا، اب اس دفعہ انہوں نے اس جنگ کے لیے $100 ارب جو ہے وہ اس جنگ کے لیے مختص کیا ہے۔ وہ آئرن ڈوم سسٹم اور باقی ڈیفense کے لیے وہ ریگولرلی $40 ارب ہر سال دیتے ہیں۔ اچھا جی، اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی ساری چیزوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ تو کتنے علماء نے، کتنے وائزین نے، کتنے وی لاگرز نے آپ کی پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے اپنے آئی فون توڑے ہیں؟ کسی نے بھی۔ تو بس کہانیاں کروا رہے ہیں نا۔ تو دنیا کی ہر چیز کا آپ بائیکاٹ کریں گے۔ اگر آپ کہ ہم چائنا سے لیں گے، چائنا کو تو اٹھائی امریکہ نے، جرمنی کو امریکہ نے اٹھایا، جاپان کو امریکہ نے اٹھایا۔ یعنی پیچھے جو غوث وقت ہے نا، جو بزرگان دین کا ہیڈ ہے، یعنی میں ان کو ان کی لینگویج بتا رہا ہوں، وہ امریکہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ جس چیز کو ڈیپ ڈیپ کریں گے نا، امریکہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا تھا مجھے لسٹ ان چیزوں کی نہیں چاہیے، مجھے لسٹ ان چیزوں کی چاہیے جس میں امریکہ اور اسرائیل کی انوالومنٹ نہ ہو۔ مجھے وہ لسٹ بنا دیں کہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ نہ ہمیں بتائیں کہ یہ استعمال نہیں کرنی۔ نہ 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 نہ، آپ نے ہمیں یہ لسٹ دینی ہے کہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں، اور ٹائم قیامت تک ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ لسٹ بہت زیادہ ہے اس لیے قیامت تک ٹائم چاہیے۔ یہ ایک بات نہیں پروڈیوس کر سکتے، ایک چیز نہیں وہاں لکھ سکتے، آلٹرنیٹیو نہیں جی کرتا۔ یہ اگر مسواک بھی دیں گے نا، اس کا جو پریزرویٹو ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں کسی یہودی نے اس کی کوئی نہ کوئی انوینشن کی ہوگی، کوئی ڈسکوری کی ہوگی۔ جب نوبیل پرائز 1/4 ملے ہوئے یہودیوں کو، ٹھیک ہے، دنیا میں سب کے سب اس وقت جتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، آپ F-16 ان سے لے کے، اور ان کے پارٹس بھی آپ کے پاس پورے نہیں ہیں، آپ ان کو دھمکیاں لگائیں گے؟ اجلی لگاتے بھی کوئی نہیں۔ ان کے پاس 16 دوڑی 32 تے 3 وچ جمع کرو F-35 ہونا کو، ٹھیک ہے جی، تو اڈی گنتی مک جانی ہے۔ تو یہ میں اس لیے یہ مایوسی نہیں پھیلا رہا، میں ریالٹی بتا رہا ہوں آپ کو، ریالٹی۔ میں جس طرح دین کو ریالٹی میں دیکھتا ہوں نا، پہلے لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، یہ کرو، اتنے وڈے بزرگ انہاں دی اتنی کیتا، او میں کہا فراڈیے جے، اے بہت بڑے دھوکے باز جے، انہوں نے تواڈے نبی دے نام تے تانوں دھوکا دیتا ہے۔ آج دیکھ لیں میمز بن رہی ہے نا، میں نے منوا لیا نا وہاں سے، ہاں منوا لیا نا۔ تو جس طرح میں ابھی یہ جو باتیں کر رہا ہوں نا، یہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ سارے مانیں گے کہ یہ سب جذباتی چیزیں۔ اور دوسری بات مجھے بتائیں، یہ جتنی آپ پروڈکٹس کی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ان چیزوں کے ساتھ تو ہمارے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کسی مولوی کی یہ اپنی کوئی آؤٹ لیٹ ہوتی نا میک ڈونلڈ کی، جی میں دیکھتا ہوں جناب کس طرح وہ بائیکاٹ کرتا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ بائیکاٹ کر کے جو آپ بیٹھ گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس تو نوکریاں بھی نہیں ہیں، یہ کون سی آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہاں آپ خدمت یہ کریں کہ اپنے جو بڑے ہیں نا ان کو کہیں ان کے مقابلے کے اوپر آپ اپنی پروڈکٹس لانچ کریں، اور یہ جتنے میک ڈونلڈ کے بے روزگار ہیں، کوکو کولا کے، پیپسی کے، ان کو وہاں جاب دیں۔ جس دن انہوں نے وہاں اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا نا ان کو، اس دن میں انشاءاللہ بائیکاٹ کا اعلان کر دوں گا، اور ٹائم قیامت تک جائے۔ یہ تو کیا کر رہے ہیں یار، نون سینس بات ہے۔ یہ کپڑے ان کے اتارنے پڑ جائیں گے، یہ جن مشینوں پہ آپ کے کپڑے بن رہے ہیں نا بھائی، اس کے پیچھے بھی امریکہ اسرائیل ہے۔ کس چیز کی آپ بات کریں گے؟ ان کے فون بنائے ہوئے، اس میں آپ وی لاگ ریکارڈ کروا کے لوگوں کو یہ مشورے دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ چاہ رہے ہیں
کہ آپ ہم سے موبائل فون نہ چھینیں, آپ ہماری مطلب کی چیز نہ چھینیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہو. اچھا یہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی فاسٹ فوڈ کا بہت دل دادا ہوں, میں تو بالکل کولڈ ڈرنک پیتا ہی نہیں ہوں. میرے زیادہ سے زیادہ کولڈ ڈرنک میں شوق سے پیتا ہوں تو وہ کہوہ پی لیتا ہوں یا دودھ پتی, بس. مجھے بوتل سے کوئی انٹرسٹ نہیں بچپن سے, تو مجھے نہ فاسٹ فوڈ کے ساتھ کوئی انٹرسٹ ہے, میرا اپنا ذاتی انٹرسٹ نہیں. لیکن میں گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوگا بھائی, سیدھی سی بات ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, آپ جس مسجد کے قالین پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں نا, وہ بھی اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو مجھے لسٹ ان چیزوں کی نہیں چاہیے کہ جو ان کے پروڈکٹس ہیں, مجھے ان چیزوں کی لسٹ چاہیے جس پہ یہ لکھ کے دیں کہ یہ پروڈکٹ کسی بھی اعتبار سے اسرائیل اور امریکہ سے تعلق نہیں رکھتی, اور اگر یہ تعلق رکھتی ہے تو ہماری بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں. اگر یہ تعلق رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ موت نہ دے, اور انجینئر صاحب کی ساری لعنتیں اور بددعاؤں کے ہم مستحق ہوں, اور آگے لکھیں آمین. میں تیار ہوں. علی بھائی اس میں اگین کیا کہتے ہیں, اس موقف سے میں آپ کے بالکل اگری کرتا ہوں کہ آلٹرنیٹیوز بنانے کی بہت سخت ضرورت ہے ہمیں, کہ ہماری ڈپینڈنسی ختم ہو. بلکہ جو آپ نے شروع میں موقف دیا تھا کہ پڑھ لکھ کے چیزیں کریشن کرنے کی طرف ہم نے خود جانا ہے, اس سے اتفاق ہے. لیکن یہاں پہ معذرت کے ساتھ ایک اختلاف ضرور ہے. امریکہ کے اندر اس وقت ہر اسٹیٹ کے اندر وہ بل پاس کرا رہے ہیں کہ فلسطینی پروڈکٹس کو بین کرنا جائز نہیں ہے, اور جو کرے گا وہ انلیگل ہوگا. مثلا اس کو ایکٹیولی پروپیگیٹ انلیگل ہوگا, جو اسٹور اس کو نہیں رکھے گا وہ انلیگل ہو. اس کی وجہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی فلسطینی یا اسرائیلی؟ اسرائیلی. مثلا کہ اگر میں نیو یارک میں رہتا ہوں مثال کے طور پہ, اور میری دکان ہے, اور میں کہتا ہوں جی آج کے بعد اسرائیلی پروڈکٹ میں پچھوں ہول سیل نہیں خریدوں گا, وہ انلیگل انہوں نے قرار دیا. نیو یارک میں تو ہو گیا, 16 اسٹیٹ میں غالباً ہو گیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو خود کانگریس نے وہاں کہی ہے کہ معیشت آف اسرائیل کو اس سینسٹیو ٹائم پہ آباد رکھنا بہت ضروری ہے, کہ وہ بہت بڑی جنگ لڑیں. وہ ظاہر ان کا ایک موقف ہے, یعنی کہ ایک پرٹیکولر پروڈکٹ کے بائیکاٹ کا جو پنچ ہوتا ہے وہ فیل ہو رہا ہے پیچھے, کیونکہ جہاں پہ اتنی مایوسی ہے. اور آپ کی بات درست ہے کہ ہم اسے شاید لڑ کے جیت نہیں سکتے اس وقت جو ہماری صورتحال بنی ہوئی ہے, لیکن عوام کو وینٹ چاہیے ہی چاہیے. ہاؤیور اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا تو اس پہ یہ ذاتی موقف تھا کہ سرکار کو یہاں کبھی میکڈونلڈس بننے ہی نہیں دینا چاہیے تھا. وہ چلے, یہ تو اب ایک خوابوں کی دنیا ہے نا. لیکن اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں جہاں پہ ایک چیز افیکٹو ہے تو کیا اس ٹول کو ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, کل کو آپ امریکہ میں اگر یہ کمپین چلائیں گے نا کہ پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش یا کسی اور کوئی بھی ملک کی پروڈکٹ ہم یہاں سٹورز پہ نہیں رکھنے دیں گے, امریکہ کی کورٹ اس کے بھی خلاف فیصلہ دے دے گی. نہیں سر, ان کے اندر انہوں نے رشیا کے خلاف یہ کی ہے. یوکرین وار کے اندر انہوں نے رشین پروڈکٹ سارے بین کیے. یار رشیا کی مثال تو ایک بہت ورسٹ ہو گئی ہے نا. رشیا کیا کچھ کر رہا ہے, نہیں مجھے بتائیں, رشیا نے جو یوکرین کے ساتھ کیا ہے کیا یہ درست ہے؟ یہ انویژن درست ہے اس طریقے سے؟ نہیں, تو بس غلط ہے نا. تو جب ایک چیز غلط ہوئی ہوئی ہے تو وہ دنیا کے ٹھیکیدار ہیں نا اس وقت. ٹھیک, تو ایک ٹھیکیدار دوسرے ٹھیکیدار کو روکے گا نا کہ بھئی یہ تو کیا کر رہا ہے. یہاں پہ بھی خان صاحب ہمیں کہانیاں کراتے رہے, یہ بڑی کالا سوٹ پہن کے بڑے مزے سے کھڑے ہوئے تھے پیوٹن کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ حقیقت ٹی وی اور فلانا ٹی وی ٹمکانا ٹی وی چلا رہا تھا جی, وہ تو انہوں نے انجینئر صاحب پتہ اور رشیا نال سیکھ لوتے ہیں. بس جب یہ نکالے گئے حکومت سے, اس کے بعد جب ان سے انٹرویو لیا گیا, خان صاحب کی آواز نکل گئی, خان صاحب نے کہا بالکل رشیا نے غلط کیا. پہلے ڈیفینڈ کرتے تھے, پھر کہا جی یہ انویژن غلط ہے. آرمی چیف نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھیں, اصول کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ جو آپ مثال دے رہے ہیں رشیا والی, وہ تو ذرا ایک بڑے لیول کے اوپر ایک ورسٹ چیز ہے نا, وہ ایک بڑوں کی لڑائیاں ہیں اور اس میں ہم لوگ بیچ میں کچلے جاتے ہیں. اگر OIC ملتا ہے اور یہ ساری کی ساری کوئی لسٹ تیار ہوتی ہے تو لسٹ مجھے دیں, میں انشاءاللہ اناؤنس کروں گا. لیکن اگر آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنی مرضی کی لسٹ بنائیں گے, ٹھیک ہے, اس میں اگر آپ کے اسمارٹ فون شامل نہیں ہوں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ 2 نمبری کیوں؟ اللہ کے لیے اسمارٹ فون کی قربانی نہیں کر سکتے؟ کرو نا. ہمیں تو کہتے تھے نا کہ جی صحابہ کرام جو ہے وہ ننگے پاؤں بھی چل پڑے تھے غزوہ تبوک کے لیے, تو چلو نا تم بھی ننگے پاؤں. مطلب خود بیٹھے ہوئے V8 کے اندر ہمیں بتا رہے ہو کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. دیکھیں علی بھائی, اس کے اندر ایک مطلب مجھے آئیڈیا ہے آپ یہ کیوں کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ بحث اور گفتگو کا معاشرے کا لیول یہاں اٹھاتے ہیں, جب آپ اپنے, میں مخالفین نہیں ان کو سمجھتا کہ میرے نزدیک وہ آپ کے انٹلیکچوئل لیول کے نہیں ہیں, لیکن جو بظاہر آ کے مخالفین ہیں جب آپ ان سے بحث کرتے ہیں تو ان کے لیے پیمانہ آپ ادھر نیچے رکھ دیتے ہیں.
آپ ایک طرف یہ بحث نہیں کر سکتے کہ ہمیں جدید سائنسی طریقے سے اور ایک علمی انداز سے گفتگو لے کے چلنا ہے، اور پھر ان کی بحث کے لیے ان کو ایک چھوٹے بچے سے جس طرح گفتگو کی جو اللہ بھی ایسے ہی کرتا ہے نا، اللہ بھی ایسے ہی کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں یہ سیم اعتراض اللہ پہ بھی کیا ہے کافروں نے کہ قرآن کے اندر مکڑی کی اور مکھی کی مثال کیوں ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ مچھر کی بھی مثال بیان کرے یا کسی حقیر چیز کی بھی. کیوں؟ اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ جن ہستیوں کو پکار رہے ہو نا، یہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی ان سے کوئی چھین کے لے جائے یہ واپس نہیں لے سکتے. تو کافروں نے کہا اللہ اتنی بڑی ہستی اور مثال دے رہا ہے مکھی کی، کوئی دینی تھی تو کوئی آتی نہیں مثال دیتا. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے نا ان کو یہی لینگویج سمجھ آتی ہے. ہاں آپ اس میں کوئی ایک ایتھیکل ایک بیریئر کو کراس نہ کریں، لیکن ان کے لیول پہ اتر کے ان کو بتانا ہے. دیکھیں یہ ان کا طریقہ واردات ہے، وہ اسی طریقے سے گفتگو کرتے ہیں کہ اگر یہ میری بات غلط ہوئی تو میری بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں. یہ باقاعدہ ہلے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. اب ایک بندہ جو کہتا ہے میں فقہ حنفی پہ چلنے والا ہوں، میں تو اس کو اس کی مثال دوں گا. مثلا آپ نے مجھے چھیڑنا ہے نا، مجھے آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے تو انجینئر صاحب قرآن کی سائز کے تحت آپ کے لیے پھر ہم یوں کرتے ہیں. میں کہوں گا بالکل میں مانتا ہوں. تو یہ اگر اپنے بزرگوں سے شرمندہ ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو ان کو ان کی لینگویج میں سمجھا رہا ہوں، ان کے بزرگوں سے سمجھا رہا ہوں. تو میں نے ایک لسٹ مانگی ہے آپ کے پلیٹ فارم کی برکت سے. مجھے لسٹ یہ نہیں چاہیے کہ کون سی پروڈکٹ امریکہ اور اسرائیل کی ہیں آپ نے استعمال نہیں کرنی. مجھے لسٹ یہ چاہیے کہ یہ وہ پروڈکٹس ہیں جن کا امریکہ اسرائیل سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ آپ استعمال کریں. علی بھائی اوور آل صابن چاہیے مجھے، بیسک نیڈ میں بتاتا ہوں. صابن، ٹوتھ پیسٹ، اور یار یہ تو آپ کے صابن بھی ختم کروا ہوئے ہیں. ٹوتھ پیسٹ جو انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، اب وہ ٹوتھ پیسٹ نہیں. اچھا مجھے بتائیں، آپ بتائیں خدا نخواستہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار زندگی موت کی کشمکش میں اور آپ میڈیکل سٹور پہ گئے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے یہ اسرائیل کا ٹیکہ ہے، یہ امریکہ کا ٹیکہ ہے، اور یہ اجمیر شریف بغداد شریف کا یا مفتی اعظم پاکستان کی لیبارٹری میں تیار ہوا ہے، آپ کون سا ٹیکہ لیں گے؟ مفتی اعظم پاکستان والا لیں گے؟ علی بھائی یہ بحث میں سمجھ نہیں، بحث نہیں، یہ بات ریالٹی ہے، یہ بحث نہیں ہو رہی. میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ سے قربانی مانگ رہے ہیں، خود کوئی بھی نہیں کر رہے. یہ اس دنیا کے باشندے نہیں ہیں، خود یہ چاند پہ رہ کے ہمیں دنیا کی باتیں بتا رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا. اس بات سے اتفاق ہے. لیکن جو آپ نے ایکویلنسی ڈرا کی ہے کہ یہ اسرائیل کا پروڈکٹ ہے، یہ امریکہ ہے، یہ اجمیر شریف کا ہے، ایکچولی تھوڑا سا اس کے اندر، کیونکہ 3 ہفتے سے ہم اس ٹاپک کو کور کر رہے تھے اپنے ریگولر پروگرام کے اوپر، تو ہم نے لسٹ بنانا شروع کی ہے آلٹرنیٹیو پروڈکٹس جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں اسپیسیفکلی ہم نوٹس لے رہے ہیں کہ کیمیکلز بھی کہاں سے امپورٹ ہو رہے ہیں. الحمدللہ پاکستان میں ایک چیز کا پرابلم ہے جو آپ نے سب سے اچھا ہائی لائٹ کیا ہے. پاکستان میں ٹیلنٹ بھی موجود ہے، گفتگو کا معیار بھی موجود ہے، علم بھی موجود ہے، لیکن ان کو موقع نہیں دیا جاتا. جس طرح آپ نے اپنے لیے موقع خود بنایا، آپ کو دیا کسی نے نہیں ہے. میں کسی بندے نے لا دیا کیا؟ مجھے تو انہوں نے سانس بھی لینے پہ پابندی لگائی ہے. وہ تو ایسی پیار محبت ہے، تھوڑا بہت کر دیتے ہیں وہ. نہیں تھوڑا بہت نہیں، انہوں نے آپ نے خود بنایا. اسی طرح ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اگر بوائے کاٹ کرنا ہے اور اگر پرنسپلی چیز سمجھ آتی ہے تو اس کے متبادل آپشن ڈھونڈنے پڑیں گے. اس کی لسٹ ایکچولی ہم خود تیار کر رہے ہیں اور ہمارا ارادہ ہے کہ وہ لسٹ. تو آپ نے ان لوگوں کی نوکریوں کا بھی کیا ہے کہ جن کی پروڈکٹس کو بائی کاٹ کر کے آپ پاکستان میں ختم کر رہے ہیں، ان لوگوں کے گھروں کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ میں اسی بات پہ آ رہا تھا. یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہائی لائٹ ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو اکنامک ڈیسیجن ہو رہے ہوتے ہیں کسی بھی لیول کے اوپر، اس کے اندر فیصلہ کون گورنمنٹ آف پاکستان ہوتی ہے یا اس کے پیچھے جو حساس ادارے ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں عوام کی کوئی سے اور ان پٹ نہیں ہوتی. ایسی سچویشن کے اندر اس پرٹیکولر ایشو کے اوپر ہمیں جو عقل سمجھ آئی ہے کہ ہم اس کا سپریم کورٹوں میں عدالتوں میں پٹیشن فائر کریں، جو ہم کر سکتے ہیں. مثلا کہ ایک چیز جو میں نے آپ سے سیکھی ہے، آپ کے چینل سے سیکھی ہے، کہ جو انسان اپنے لیول پہ ایفرٹ کر سکتا ہے وہ ضرور پورا کرے، تاکہ کم از کم وہ اپنے کال اور فیل میں فرق نہ ڈالے. کیونکہ میں آپ کے بے شمار شاگرد ہیں، آپ نے ان کو بنیادی اصول بتائے ہیں جو انہوں نے فالو کرنے ہیں. اس کے اسکوپ کے بیانڈ کوئی جا کے چیز کرتا ہے تو میں آپ کو اس کا دوشی نہیں ٹھہرا سکتا. ایک اسکوپ ہے، اس کے اندر آپ نے آپریٹ کرنا ہے. لیکن اللہ آپ کو الٹرنیٹو دیتا ہے نا. اللہ کہتا ہے زندگی موت کی کشمکش ہے تو حرام بھی کھاؤ. بے شک وہ تو اللہ تو کہہ رہا ہے حرام کھاؤ، آپ کہہ رہے ہیں بائی کاٹ کرو. تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا. دیکھیں اگر آپ ان لوگوں کو الٹرنیٹو جابز نہیں دیتے، ان کے گھروں کا خرچہ نہیں اٹھاتے، جو لاکھوں لوگ بے روزگار ہوں گے ان کمپنیز کے ساتھ جڑے ہوئے پاکستان میں،
मैकडॉनल्ड्स अकेले में हाँ, 25 तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह से भी कोई बड़ा मॉडल लाना चाह रहे हैं, क्योंकि अल्लाह तो ज्यादा दे रहा है अपने बंदों को कि अगर जिंदगी मौत की कशमकश बने तो आप हराम खा सकते हो, लेकिन आप कह रहे हो नहीं, फिर भी आप बाइकाट करोगे, आप मर जाओ, बेशक भूखे मर जाओ। नहीं, ये नहीं। हाँ, तो फिर आप अल्टरनेटिव देना मुझे। फिर लिस्ट ये चाहिए कि ये लिस्ट हमने बनाई, हमने कोको कोला को या इस चीज को ड्रॉप किया, इसकी जगह हमने जो है वो देवबंद शरीफ कोला और बरेली शरीफ कोला लॉन्च किया। जी जी जी, नहीं गोरमे की मिसाल नहीं देता, छोड़ दें। गोरमे वाले भी बेचारे जो जिंदगी गुजार रहे हैं आपके सामने, उन्होंने कलमे लिख के लगाए हुए अपनी बेकरियों के बाहर। शेजान वालों ने नहीं, गोरमे वालों ने भी, जी जी, गोरमे वालों ने भी कलमे लिख के लगाए हुए हैं, उनके ऊपर भी इल्जाम लग गया था। शेजान वालों का तो मामला ही अलग है ना। अच्छा, तो इसके बाद आप ये बताएंगे कि ये इन चीजों को ड्रॉप करके इतने नौजवान बेरोजगार हुए थे, ये उनकी लिस्ट है, इनका हमने माना इतना खर्चा बांध दिया, तो ठीक है, तो आधे से भी टाइम क़यामत तक है, बढ़ाओ लिस्ट जो। लेकिन अगर आप आके जज्बाती सती बातें करेंगे तो मैं तो पढ़ा लिखा बंदा हूं भाई, मेरे मैं तो मतलब पढ़ा लिखा आदमी, मैं तो एक एनालिसिस करूंगा, कहूंगा यार ये है, इसका क्या करोगे। जो आपने ये इशू हाईलाइट किया, हाँ जी, रोजगार के ऑल्टरनेटिव, उससे इत्तेफाक है मेरा। और तो बस जब तक वो आप नहीं ना कर सकते तो आप ये ना करें कि आप इधर काम डाल लें, उन लोगों का आप बेड़ा गर्क करते हैं, उनका कुछ करें, ये नहीं हो सकता। अल्लाह ने तो किया है, अल्लाह ने तो कहा कि अगर 4 दफा कुरान में कहा, सूरतुल बकरा, सूरतुल अनाम, सूरतुल मायदा, सूरतुल नहल, कि अगर जिंदगी मौत की कशमकश बन जाए तो हराम भी खा सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर बगावत नहीं, जान बचाने के लिए हराम खा सकते हो। इसराइल की प्रोडक्ट नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, अमेरिका की नहीं कर सकते, यानी आप अल्लाह से कोई सुपीरियर मॉडल लाना चाह रहे हैं। यार इस जज्बाती दुनिया से बाहर निकले, खुदा के लिए। मुसलमान नौजवानों को समझ नहीं आती है कि इनके लहू गरवाने वाले जो मौलवी बैठे हुए हैं और इनको ऐसा ऐसा ईमान पढ़ा रहे हैं, इस्लाम पढ़ा रहे हैं, वल्लाह इनकी अपनी निजी जिंदगी इंतहाई घनौनी है, ठीक है। और जिन लोगों की निजी जिंदगी साफ भी है ना, वो भी लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं। मैं नाम लिए बगैर, उसमें मेरे लिए भी चंद काबिल एहतराम हस्तियां आ जाती हैं, वो फिर एक बड़ी पर्सनल बात हो जाएगी। जिन लोगों ने नहीं है पर्सनल बात, जिन लोगों ने पूरी जिंदगी आपको ये सारी बातें बताई ना, उन लोगों के पास 1970 के अंदर गाड़ियां मौजूद थी, मेरे पास आज भी मोटर बाइक है, ठीक है। लेकिन पूरी जिंदगी ना कोई जेल काटी, ना कोई मुकदमा भुगता। हाँ, वीलॉग्स बना बना के, और आज हर जो है ना चैनल उठा के उनके क्लिप चढ़ा रहा है, इसराइल ये है जी, इल्यूमिनाटी से ये ने जी, फ्री मैसन ये ने ते फलान है, सब टूर से मुनाफिकीन थे, उन्हें जुम्मे दा मस्जिद दे मेंबर होते नजर आते हैं, जेडे कहते कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। ये बात इसराइल का यहूदी कर रहा हो, हम उसकी जुबान खींच लें, हमसे मुराद है आप जैसे जज्बाती मुसलमान, हम तो इल्मी इख्तिलाफी करेंगे। तो इनकी कोई जुबानें नहीं खींचता, ठीक है। अली भाई तो ये गद्दारी कर रहे हैं। यहाँ पे एक चले अब नमाज का टाइम हो जाएगा, क्योंकि वो फिर टाइम निकल जाएगा।